السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. برادران اسلام، پردانشین، خواتین، آج کا درس وسیلے کے تعلق سے ہوگا. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر جائز ہے تو کس اعتبار سے، اور اگر ناجائز ہے تو پھر کس حساب سے؟ ان باتوں پر آج گفتگو ہوگی. سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 پر 5، اس کا ترجمہ اور معنی مطلب ہم سمجھتے ہیں. عام طور پر وسیلے کے بارے میں ایک بنیادی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وسیلے کو جائز سمجھنے والے بھی اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں، اور وسیلے کو ناجائز سمجھنے والے بھی اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں. یعنی اپنے اپنے حساب سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اپنا اپنا مطلب نکال لیا جائے، قرآن میں اور تفاسیر احادیث کی روشنی میں ہم اس آیت کا معنی اور تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو. اس کا قرب تلاش کرو یعنی اس کے قریب ہونے کے راستے تلاش کرو، اور اس کی راہ میں انتھک کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ اس آیت کا معنی ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب یعنی قریب ہونے کے راستے تلاش کرو، اور اس کی راہ میں انتھک کوشش کرو، یعنی جتنا کوشش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہ اس آیت کا معنی ہے. اس آیت میں وسیلے کا، لفظ وسیلے کا ذکر آیا. اللہ نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اگر سیدھا سا ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ وسیلہ تلاش کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ یعنی وسیلہ تلاش کرو. وسیلے کا معنی مفسرین نے کیا بیان کیا ہے؟ یہاں امام شوکانی علیہ الرحمہ کی ایک تفسیر ذکر ہے: ان الوسیلۃ التی ہی القربہ تصدق علی التقوی وعلی غیرها من خصال الخیر التی یتقرب العباد بها الى ربهم. کیا معنی ہوتا ہے؟ وسیلہ قریب ہونے کے معنی میں ہے. تقوی اور دیگر اچھی عادتوں پر یہ معنی میں آتا ہے جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ وسیلے کا معنی ہوا. اگر ہم عام زبان میں کہیں وسیلہ کسے بولتے ہیں؟ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے راستے تلاش کرو. یعنی جن کاموں سے، جن عبادتوں سے تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو ان اعمال کو اپناؤ.
ان اعمال کو عمل میں لاؤ تو اس کو کہتے ہیں وسیلہ. تو یہ لفظی طور پر وسیلے کا معنی ہوا. قرآن میں اور احادیث میں اللہ کے قریب ہونے کے جو کام بتائے گئے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ کی ایسی اطاعت کہ جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے میں اللہ کے قریب ہوتا ہوں، اللہ کی مدد حاصل کرتا ہوں، تو نماز ایک وسیلہ ہے. اگر آپ قرآن اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کا یہ قرآن پڑھنا اللہ کے قریب ہونے کا ایک وسیلہ ہے، ایک راستہ ہے. اگر آپ دعا مانگتے ہیں اس نیت سے کہ دعا کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، میں دعا کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا، تو یہ دعا ایک وسیلہ ہے. تو وسیلے کا معنی ہوا کہ اللہ کے قریب ہونے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور اس کو اپنانا، وہی وسیلہ ہے. تو یہ وسیلے کا معنی مفہوم ہے. اب وسیلے کے ذریعے سے کہ ایسے کون سے کام ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے یا اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے. مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ وسیلے کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے ہیں. ایک وہ مسلمان جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ جائز ہے. جائز یعنی جائز کاموں کے ذریعے سے وسیلہ لے سکتے ہیں. اس کی تفصیل کیا ہے آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھیں گے. ایک ناجائز وسیلہ یعنی وسیلے کی ایسی شکل جسے مسلمانوں کے اندر پھیلا دیا گیا ہے جو کہ غلط ہے. اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہی اللہ کے نبی کے صدقے طفیل سے، وسیلے سے دعا مانگنا. تو لوگ اس کو وسیلے کا نام دے دیے کہ نبی کے صدقے طفیل سے دعا مانگنا. تو ایک وسیلہ، نبی کی محبت کا، نبی کے مرتبے کا وسیلہ دینا. تو اس میں سے یہ مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ سوچ عقیدہ رکھنے والے ہیں وسیلے کے بارے میں. سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ دعا کے اندر وسیلہ لینے کے بارے میں کون سا عمل صحیح ہے، کون سا عمل جائز ہے. تو اس بارے میں آج ہم معلوم کرتے ہیں کہ وسیلے کی جائز شکل کیا ہے. وسیلے کے اندر سب سے پہلے جو کام جائز ہے وہ ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ. اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا جائز ہے. کیسے جائز ہے اس سے پہلے آپ سنیں. گزشتہ اتوار کا پورا بیان اسی پہ تھا. اللہ کے ناموں کا وسیلہ یعنی اللہ کے نام کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے، بلکہ کرنے کا حکم ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تم اسی کے ذریعے سے دعا مانگو. تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دعا میں دے سکتے ہیں. اللہ کے نام کا وسیلہ دینا دعا میں جائز ہے. اللہ کے نام کے وسیلہ دینے کا مثال بہت ساری مثالیں ہیں. گزشتہ اتوار بھی ایسی بہت ساری دعائیں آپ کے سامنے رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا، اور مجھے میری مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر، مومنوں کی مغفرت فرما حساب کے دن. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی صفت، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیے یعنی اللہ کی صفت کیا ہے؟ سمیع، سننا. اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے
یعنی دعاؤں کو سننے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نام یا اللہ کی صفت کا وسیلہ دینے کا مطلب یہ ہے، ایک مومن یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، میری مغفرت فرما۔ اے اللہ تو رازق ہے، رزق دینے والا ہے، مجھے رزق دے۔ اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، لوگوں کو نوازنے والا ہے، میں تیری رحمتوں کا محتاج ہوں، مجھے بھی نواز دے، مجھے بھی عطا کر۔ تو یہ ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ، یہ جائز ہے، جائز کیا بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا حکم دیے کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لو۔ تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، اس کے ناموں کے ذریعے سے دعا مانگو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ تو وسیلے کے اندر یہاں لگاتار جو عبادتیں بیان کی جائیں گی وہ ہے جائز وسیلہ، یعنی جس کا ثبوت ہم کو قرآن میں یا حدیث میں ملتا ہے، تو ویسے کاموں کے وسیلے سے واسطے سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا کون سا ہے؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ تو آپ کی معلومات میں، آپ کے علم میں آپ پڑھے ہیں اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام قرآن میں پڑھے یا کبھی بیان میں سنے، تو وہ نام کا وسیلہ دے کے اس کے حساب سے آپ دعا مانگ سکتے۔ اللہ کو رازق مان کے رزق کی دعا مانگ سکتے، اللہ کو غفار مان کے مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو ایسا اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ ایک وسیلہ ہے جو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، جائز۔ دوسرا وسیلہ ہے جو جائز ہے، وہ ہے نیک اعمال کا وسیلہ۔ نیک اعمال کا وسیلہ معنی آدمی دعا مانگتے ہوئے اپنے ان نیکیوں کو، ان عبادتوں کو جو وہ اللہ کی خاطر کیا ہے، تو وہ اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے آدمی جو نیکیاں کیا ہے، وہ نیکیوں کے واسطے سے آدمی دعا مانگ سکتا ہے۔ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 پر 3 ہے۔ آیت کیا اللہ فرماتے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ قرآن سے دلیل دیکھیے دوسری بات کی، نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، یعنی آپ ایمان والے ہیں، ایمان کا واسطہ دے کر آپ نے کوئی عبادت، کوئی نیکی اللہ کی خوشی کے لیے کیا ہے، اس کا واسطہ دے کر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ قرآن کی ایک آیت اور حدیث دیکھتے ہیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کا مطلب ہے، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی آواز کو جو کہہ رہا تھا کہ ایمان کی طرف آؤ، اپنے رب پر، یعنی ایمان کی طرف آؤ، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تو ہم ایمان لے آئے، اے اللہ اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ یہ ایک دعا ہے۔ دعا کے اندر بات کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم نے سنا، کیا سنا؟ ایک آواز لگانے والے کو، ایک پکارنے والے کو، یعنی ایک پکارنے والے کا مطلب پکار ہی نہیں، اللہ کا پیغام، اللہ کی آیت، اللہ کے نبی کی حدیث ہم سنیں کہ تم سب اللہ پہ ایمان لاؤ، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ تو ہم ایمان کی بات سن کے ایمان لائے، تو اے اللہ ہمیں معاف کر۔ تو یہاں واسطہ کس کا ہے؟ واسطہ ایمان کا ہے
کہ ہم ایمان لائے، کہ ہم سنیں ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، اللہ پہ یقین رکھو، تو سن کے ہم ایمان لائے، تو وہ ہمارے ایمان کے واسطے سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا کر۔ تو یہ دعا قرآن کے اندر ذکر ہے جس میں ایمان کا واسطہ دیا گیا ہے، ایمان ہو یا نیک اعمال ہو۔ نیک عمل کے وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث، مشہور حدیث ہے، جسے امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 2270 پر 2 میں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی راستے میں جا رہے تھے، بارش ہوئی، تو جب راستے سے گزرتے گزرتے جنگل سے گزرنا پڑا، بارش ہوئی، تو وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بارش، طوفان، ہواؤں کی وجہ سے غار کا منہ ایک بڑی چٹان کے ذریعے سے بند ہو گیا، یعنی غار میں آنے جانے کا جو راستہ تھا وہاں پر ایک بڑی سی چٹان آ کے گر گئی، تو اب آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب یہ 3 لوگ اندر پھنسے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے ہیں، تو تینوں نے اس وقت یہ ارادہ کیا کہ اب ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو چلو ایسا کرتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں ہم نے کوئی ایسی نیکی جو صرف اللہ کی خاطر ہم نے کی ہے تو اس کے ذریعے سے دعا مانگے۔ ایک آدمی تینوں میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ ہے۔ یہ حدیث، اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، حدیث سنیں، سمجھیں، ہماری ٹاپک کے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بقیہ اور بھی باتیں آپ کو یہ حدیث سے سمجھ میں آئیں گی تو ان باتوں پہ عمل کیجئے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ ہے۔ ماں باپ کیسے ہیں؟ بزرگ ہیں، عمر والے ہیں۔ میری ایک عادت ہے کہ میں جب بھی بکریاں چرا کے اپنے گھر واپس آتا ہوں تو ان کا جو دودھ ہے وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر اپنی بیوی، اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، اتنا دور نکل گیا کہ واپس آئے تک رات ہوئی اور میرے ماں باپ سو گئے تھے۔ تو اے اللہ میں بکریوں کا دودھ نکال کے ایک پیالے میں، ایک گلاس میں لے کے ماں باپ کے سرانے کھڑے ہو گیا، اس انتظار میں کہ شاید میرے ماں باپ کی نیند ہوشیار ہو جائے اور میں ان کو پلا سکوں تاکہ وہ ایسے ہی بھوکے نہ سو جائیں۔ انتظار کرتا گیا یہاں تک کہ وہ نہیں اٹھے۔ ان کے نہیں اٹھنے کی وجہ سے میں تھک کے نہیں چلا گیا۔ ایک اور روایت کے، صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، میرے بچے بھی رو رہے تھے دودھ کی خاطر، لیکن میں نے نہیں پلایا کیونکہ میں پہلے ماں باپ کو پلانا چاہتا تھا۔ تو اے اللہ انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی، جب میرے ماں باپ صبح بیدار ہوئے تو تب میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ میں نے یہ نیکی صرف تیرے لیے کیا ہے۔ ماں باپ کا اتنا خیال، ماں باپ کی خدمت کا اتنا جذبہ کہ وہ صبح ہوئے تک بھی برابر ان کے انتظار میں جاگتے رہنا، یہ جو میری نیکی ہے اے اللہ میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے۔ اگر تو میری اس نیکی سے راضی ہے تو اے اللہ ہماری اس مصیبت کو دور فرما، چٹان کو ہٹا دے۔ نیکی اللہ کی خاطر کی گئی تھی، نیکی کے اندر خلوص تھا، دکھاوا نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، اللہ کو پسند آیا۔ اس طریقے سے دعا مانگنا، چٹان تھوڑا سا ہٹ گئی لیکن اتنا نہیں ہٹی کہ لوگ نکل سکے۔ دوسرا آدمی دعا مانگتا ہے، دوسرے کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ میری ایک چچیری بہن ہے، یعنی چچا کی بیٹی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں اسے پسند کرتا تھا اور اسے دیکھ کر اس کی خوبصورتی میں بہک گیا، اتنا بہک گیا کہ میرے دل میں اس کے بارے میں بری نیت آ گئی۔ میں ہر طریقے سے اسے اپنی بری نیت کے لیے آمادہ کرنا چاہا لیکن وہ تیار نہیں ہوئی۔
ایک مرتبہ اس کی زندگی میں مجبوری آئی کہ ایک سال خشک سالی کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے اناج غلہ گاؤں والوں کے لیے کم پڑ گیا، وہ بھی غریب تھے، تو میرے پاس قرضہ لینے کے لیے آئی۔ 120 دینار میں قرضے میں دینا چاہا، اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ برائی کرے گی، گناہ کرے گی۔ چونکہ وہ مجبور تھی، اس نے وہ مجبوری کو سامنے رکھ کے مان لیا۔ میں نے 120 دینار اس کو دے دیے۔ بعد میں شرط کے مطابق گناہ کرنے کا موقع آیا، میں نے جب اس کے ساتھ برا ارادہ رکھ کے گناہ کرنا چاہا تو اس نے اللہ کا واسطہ دیا، کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میری مجبوری کا غلط فائدہ مت اٹھا، اگر تو میری خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے، مہر دے اور مجھ سے نکاح کر لے، یہ راستہ حلال ہے، یہ جو تو راستے پر آنا چاہتا ہے حرام راستے سے، یہ گناہ ہے، اس سے بچ۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، اس کی زبان سے جیسے ہی میں نے یہ بات سنی فوراً گناہ سے رک گیا، فوراً گناہ سے رک گیا، کیوں؟ اس نے اللہ کا واسطہ دیا۔ اے اللہ، اس وقت میں نے گناہ سے صرف تیرے ڈر سے رکا، مجھے کوئی اور مجبوری نہیں تھی، یعنی کوئی اور روکنے والا، دیکھنے والا کوئی اور نہیں تھا، بس اے اللہ اس نے تیرا خوف مجھے دلایا، تو میں اس گناہ سے تجھے راضی کرنے کے لیے اس گناہ سے رک گیا۔ اے اللہ، میری یہ نیکی تیرے نزدیک قابل قبول ہے، تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ دوسرے آدمی نے دعا کی، اس کی وہ نیکی واقعی میں نیکی تھی، اس کا وہ گناہ سے بچنا واقعی میں اللہ کے واسطے تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اللہ نے مصیبت کو دور کیا، چٹان تھوڑا سا اور ہٹ گئی، لیکن اتنا بھی نہیں ہٹی کہ لوگ جا سکیں، تھوڑا اور کھلنا تھا۔ تیسرے آدمی نے دعا مانگی، اس کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ، میرے پاس کئی نوکر غلام کام کیا کرتے تھے، اونٹ بکریاں گائے چرایا کرتے تھے، مہینہ ختم ہوتا تو میں ان کی مزدوری دے دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا ایک نوکر، ایک غلام جو مہینہ بھر مزدوری کیا، کام کیا، جب اس کو پیسے دینے کی بات آئی تو وہ نکل کے چلا گیا، بغیر اجازت مانگے وہ نکل کے چلا گیا۔ تو اس کی جو رقم تھی، اس کی جو تنخواہ کے پیسے تھے، وہ میں جمع کر کے اٹھا کے رکھا۔ اٹھا کے کیوں ایسے ہی رکھیں گے، میں نے ایک دوسرا ارادہ کیا، وہ پیسوں سے میں نے جانور خریدے۔ تو پیسوں سے جانور خریدے، جانوروں کے ذریعے سے ان کے بچے پیدا ہوئے، ایسے پیدا ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک بڑا ریوڑ پورا جانوروں کا ہو گیا۔ ایک لمبی مدت کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا اور آ کے کہا، مالک، میں فلاں مہینے کی تنخواہ لیے بغیر بھاگ گیا تھا، چلا گیا تھا، ابھی میں مجبور ہوں، تو کم سے کم میری وہ مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ تو اس نے، مالک نے کہا کہ وہ جو ریوڑ، جانوروں کا ریوڑ دیکھ رہے ہو، اس کو لے کے جاؤ۔ غلام نے کہا کہ مالک، مذاق کیوں کر رہے ہو؟ میں تم سے میری تنخواہ مانگ رہا ہوں، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ پورا ریوڑ، جانوروں کا پورا مندہ لے کے جاؤ، ایسا مذاق کیوں کر رہے ہو؟ مالک نے کہا کہ یہ میرا مذاق نہیں ہے، یہ میرا مذاق نہیں ہے، یہ تیری ہی کمائی ہے، تیری وہ جو مہینے کی تنخواہ تھی میں نے اس کو اٹھا کے رکھا، ایسے ہی کیوں رکھیں گے؟ اس کی خاطر میں نے جانوروں کو خریدا، ہوتے 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 اتنا بڑا ریوڑ بن گیا، تو یہ تیرے پیسے کی کمائی ہے، اس لیے تو ہی اس کا حقدار ہے، لے کے نکل جا۔ تو وہ آدمی دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، اس کی جتنی کمائی تھی وہ پوری کمائی میں نے امانت سے اٹھا کے رکھا، اور اٹھا کے رکھا تو ایسے کہ اس کے ذریعے سے جتنا فائدہ ہوا، جتنے جانور بڑھتے گئے، اے اللہ وہ پورا جانوروں کا مندہ میں نے اسی کے حوالے کر دیا، اس میں سے ایک جانور بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ تو اے اللہ اس کی پوری محنت کی کمائی جتنی ہو سکتی تھی، اے اللہ میں نے اس کو وہ پورا دے دیا، اور یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ اگر میری اس نیکی سے تو خوش ہے
تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، وہ چٹان ہٹ گئی اور مکمل طور پہ اس قدر ہٹ گئی کہ تینوں آدمی وہاں سے نکل گئے۔ یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 2270 میں یہ پورا واقعہ آپ کو ایک ہی جگہ مل جائے گا۔ تو یہ صحیح بخاری کا ایک صحیح واقعہ ہے جو ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں رکھتا ہے۔ اس سے جو اصل بات ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ نیک اعمال کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ کہ ایسے ہی کہ آپ نے اگر اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا کام کیا جس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے آپ اگر اپنی زندگی میں کوئی نیکی کیے ہیں، کوئی بھی عبادت کیے ہیں، کسی بھی طریقے کی عبادت، چاہے وہ اللہ سے جڑ کے ہو، ماں باپ سے جڑ کے ہو، یہاں تک کہ نیکی کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی گناہ سے بھی بچ گئے، نیکی نہیں کیے، لیکن کم سے کم آپ کی زندگی میں کوئی بڑے گناہ سے بچنا صرف اللہ کے ڈر سے تھا تو اس کا بھی واسطہ دے سکتے ہیں۔ وہ جو آدمی تھا گناہ کا ارادہ کیا، وہ کوئی نیک انسان نہیں تھا، لیکن اس نے گناہ کو صرف اللہ کی خاطر چھوڑا، توبہ کیا گناہ سے، بعد میں نیک بنا۔ وہ کام کرتے وقت وہ ایک گنہگار انسان تھا، لیکن وہ گناہ کو چھوڑنا اللہ کی وجہ سے۔ تو نیکی ہو، آپ نے کوئی نیکی اللہ کی خاطر کیا ہو، تب بھی وہ نیکی کا واسطہ دے سکتے ہیں، یا پھر آپ نے کوئی گناہ کو چھوڑ دیا ہو، کوئی حرام کام چھوڑ دیا ہو، کوئی حرام کاروبار چھوڑ دیا ہو، کوئی کسی کو ناحق ستانا، ظلم کرنا آپ نے چھوڑ دیا ہو، صرف بولیے صرف اللہ کے واسطے، صرف اللہ کے واسطے جی۔ آپ لوگوں کے ڈر سے چھوڑ کے اللہ سے ایسی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ سے ایسی دعا مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ گناہ کو اللہ کی خاطر چھوڑے ہوں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آپ اگر چھوڑے ہیں تو اس کے واسطے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک قرآن کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور پھر یہ حدیث صحیح بخاری کی قرآن کی آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور وہ دعا کے اندر اپنی کسی نیکی کا، عبادت کا واسطہ دیتا ہے، اے اللہ میں نے فلاں موقع پر یہ عبادت کی، اے اللہ یہ عبادت میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کی ہے، اے اللہ تیری وجہ سے کی ہے، تیری محبت کی خاطر کیا ہے، اے اللہ اگر تو میری اس نیکی سے اگر راضی ہے تو میں اس وقت مجبور ہوں، مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اللہ میرے پریشانی کو دور کر، آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دعا کے اندر یہ واسطہ دینا تو یہ وسیلہ ہے، جائز وسیلہ کہ ایک مومن اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے، نیکی کا وسیلہ دے، عبادت کا واسطہ دے یا گناہ سے بچنے کا واسطہ دے، تو آدمی اس ذریعے سے، جائز وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگ سکتا ہے، جو کہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دوسرا ہے۔ جائز وسیلے کے اندر تیسرا کام جو جائز ہے وہ ہے نیک لوگوں سے دعا کروانا۔ جائز وسیلے کی تیسری قسم کیا ہے؟ نیک لوگوں سے دعا کروانا، یعنی دعا مانگنے کے لیے آپ کو دعا میں یاد رکھنے کے لیے بولا، جیسے ہم بولتے ہیں نا دعا میں یاد رکھیے، تو جو نیک لوگ ہیں وہ نیک لوگوں سے آپ دعا اپنے حق میں کروا سکتے ہیں، ان کو بول کے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی نیک آدمی ہے، کوئی متقی انسان ہے، تو آپ اپنی کسی مصیبت میں، پریشانی میں آپ ان سے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کے ذریعے سے ممکن ہے مجھے میری مصیبت میں مدد فرمائے۔ تو ایسا آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں۔ یہاں
ایک ضروری بات، ایک شرط ہے، وہ نیک کیا ہو؟ زندہ ہو، یہ ضروری بات ہے۔ نیک لوگوں سے دعا کروانا، تو نیک آدمی کہاں ہو؟ دنیا میں ہو، زندہ ہو تو آپ ان کے ذریعے سے دعا کروا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن سے اور حدیث سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی ہے تو نیک آدمی سے ہم دعا کروا سکتے ہیں، ان سے بول سکتے ہیں دعا کے بارے میں۔ قرآن کے اندر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ تقریباً مشہور ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے سے جو بات ہمارے لیے نصیحت والی ہے وہ یہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر آ گئے، ان کے بھائی بھی مجبور ہو کے غلہ لینے کے لیے مصر آئے، تو واقعہ پورا ذہن میں لائیے۔ تو وہ واقعے کے اندر کیا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، پھینک دیا تھا، تو ان کا گناہ، ان کی غلطی، ان کی چوری سب جب پکڑا گیا، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں ایک قصہ ذکر ہوا سورہ یوسف آیت نمبر 90 پر 7 میں، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ انہوں نے مطلب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ کس سے بول رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی چوری، ان کا گناہ پکڑا گیا، وہ شرمندہ ہوئے، تو باپ یعقوب علیہ السلام سے آ کے بول رہے ہیں کہ اے ابا جان، آپ ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کیجئے، اللہ سے ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے۔ تو وہ لوگ ایک نیک آدمی، یعنی ایک پیغمبر سے ان کی زندگی میں جب وہ زندہ تھے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح ہے۔ ایک تو قرآن میں ہے، خود یعقوب علیہ السلام اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ آگے کی آیت میں ہے 90 پر 8 آیت میں، قال سوف استغفر لکم ربی۔ انہوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بہت ہی جلد تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کی بات، بیٹے جب اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوئے، اپنے باپ سے مغفرت کی دعا طلب کیے، تو باپ جواب دے رہے ہیں کہ ان قریب بہت ہی جلد میں تمہارے لیے بخشش کی دعا طلب کروں گا۔ تو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یہ بات جانتے تھے کہ ایک نیک آدمی سے کوئی گنہگار یا کوئی انسان دعا مانگنے کے لیے کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے، ایسا بولنا صحیح ہے۔ اسی لیے انہوں نے جواب میں کہا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ نہیں بولے کہ میں کیوں دعا کروں، تم جا کے دعا مانگ لو۔ تو وہاں بولنے کا مقصد کیا تھا کہ تم جب شرمندہ ہے، تمہارا کوئی احساس ہے، یہ اعتراف ہے کہ تم غلطی کیے ہیں، تو میں بھی دعا کروں گا۔ تو اس طریقے سے نیک آدمی سے جب تک وہ زندہ ہیں ان سے دعا کروا سکتے ہیں اپنے حق میں۔ کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہیں تو ان سے اپنے نام کے ذریعے سے یا اپنے کسی گناہ کے بارے میں دعا کروانا جائز ہے۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہوا۔ احادیث بھی اس بارے میں بہت زیادہ ہیں، بہت ساری حدیثوں کے اندر اس بارے میں دلیلیں ہیں کہ نیک لوگوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، ایک دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دونوں ہی دلیلیں صحیح بخاری میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، خریے سے ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، یعنی مسجد نبوی میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے ہلاکت الاموال، اے اللہ کے نبی ہمارا مال برباد ہو رہا ہے،
ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، کیوں؟ قحط سالی کی وجہ سے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمت یعنی بارش نازل کرے، تو اے نبی آپ دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی منبر پہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا مانگتے ہیں، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، کہ اے اللہ ہم تیری رحمت کے بارش کے منتظر ہیں، ہم پہ اپنی رحمت بارش نازل فرما۔ حضرت انس راوی صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کی۔ بارش کیسے نازل کی؟ بارش برستی گئی برستی گئی برستی گئی، یہاں تک کہ پھر اگلا جمعہ آیا تو وہی آدمی جو دعا بارش طلب کروانے کی دعا مانگنے کے لیے اللہ کے نبی سے آیا تھا، پھر وہی آدمی آتا ہے کہ اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی پچھلی بار جب آیا تھا بارش کی دعا کروانا تھا، اب بارش کو رکوانا ہے۔ یعنی بارش اتنا نازل ہوئی، اتنا بہ رہی ہے کہ اب وہ ایک طوفان سیلاب کی شکل میں بدل گیا ہے اور وہ بارش میں ہمارے مال برباد ہو رہے ہیں، آپ دعا کیجئے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہم پہ نہیں ہمارے اطراف میں بارش نازل کر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں تک کے لیے بارش کو روک لیا، باقی جہاں بارش نہیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو وہاں نازل فرمایا۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کا۔ تو یہاں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے ان کی زندگی میں، نبی کی زندگی میں، اور کہتا ہے کہ اے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، بارش کی دعا کیجئے۔ تو وہ آدمی خود بھی دعا مانگ سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نیک انسان تھے، متقی انسان تھے، پرہیزگار تھے، تو اللہ کے نبی سے دعا کروانا چاہا اور آ کے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی بھی دعا کیے تو اللہ کے نبی بھی یہ نہیں بولے کہ بارش کی ضرورت تو تم کو ہے، تم دعا مانگ لو، نہیں، اللہ کے نبی دعا کیے۔ تو ایسا جو انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اور وہ نیک انسان کو چاہیے کہ کوئی آدمی دعا کی درخواست کیے تو ان کے حق میں دعا کرنا، اس دعا کی درخواست کو قبول کرنا ضروری ہے۔ یہ دونوں ہی دلیلیں اس سے معلوم ہوا۔ دوسری دلیل صحیح بخاری سے دوسری دلیل صحیح بخاری سے ہے، صحیح بخاری ہی کی حدیث نمبر 1010 ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، سنیے آپ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا، قحط سالی، تو حضرت عمر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے، یعنی آپ فرماتے حضرت عمر اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے۔ نبی کا وسیلہ کیا بولے تو حدیث پوری سنو، بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا، ہماری قحط سالی دور ہوتی۔ اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ حضرت عباس دعا کرتے اور پھر بارش خوب ہی برستی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ معنی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی آتی تو حضرت عمر حضرت عباس کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا، جاتے اور کہتے، دعا مانگتے، کیا بول کے؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، کہ اے اللہ جب تک نبی ہمارے ساتھ تھے یعنی دنیا میں زندہ تھے تو ہم نبی کے ذریعے سے، نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ نبی کے وسیلے سے بولے تو ہم آ کے نبی سے بولتے کہ اے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، نبی دعا کرتے، تو نبی کی دعا کی وجہ سے اے اللہ تو ہم پہ بارش نازل کرتا۔ اب نبی دنیا میں نہیں رہے تو ہم نبی کے چچا حضرت عباس کے پاس آئے ہیں اور وہ آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اے اللہ ان کی دعا کے، حضرت عباس بھی دعا کرتے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، حضرت
عباس کی دعا بھی نقل کیے ہیں کہ حضرت عباس، یعنی یہاں ایک بات سمجھیے آپ، اللہ کے نبی بھی ہو، حضرت عباس بھی ہو، اس حساب سے دعا کرتے۔ اللہ سے کیا دعا کرتے؟ حضرت عباس کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ، آفت اور مصیبت بغیر گناہ کے نازل نہیں ہوتی، کوئی بھی آفت بغیر گناہ کے نازل نہیں ہوتی، اور توبہ کے بغیر نہیں چھٹتی، یعنی بغیر توبہ کے وہ مصیبت دور بھی نہیں ہوتی۔ آپ کے نبی کے یہاں میری قدر و منزلت تھی، یعنی نبی کے پاس میرا ایک مرتبہ تھا، اس لیے قوم مجھے آگے بڑھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ یعنی جب تک نبی زندہ تھے آ کے نبی سے بولتے تھے کہ نبی ہمارے لیے دعا کرو، تو نبی دعا کرتے تھے۔ اب نبی زندہ نہیں ہے تو قوم میرے پاس آئی ہے۔ میرے پاس ہی کیوں آئی ہے؟ کہ میں نبی کا چچا ہوں اور نبی کے پاس میرا خاص مرتبہ تھا، تو اس لیے قوم میرے پاس آئی ہے۔ تو اے اللہ، میں بھی تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میں بھی تجھ سے کیا دعا مانگتا ہوں کہ قوم جب میرے پاس آئی ہے تو اے اللہ تو میری دعا کو قبول کر۔ کہ نبی کی زندگی میں لوگ نبی کے پاس جا کے نبی سے دعا مانگنے کے لیے بولتے تھے، نبی دعا کرتے تھے، اب زندہ نہیں ہے تو ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے اللہ کے نبی سے دعا کرو، دعا مانگنے کے لیے بولتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خبر پہ گئے؟ تو یہاں یہی بات سمجھنا ہے ہم کو۔ ممکن ہے کوئی آدمی اس سے یہ دلیل نکالے کہ آپ ہی بولے نبی کا وسیلہ صحابہ لیتے تھے بول کے، تو نبی کا وسیلہ صحابہ کب تک لیے؟ کب تک لیے؟ جب تک زندہ تھے، جب تک زندہ تھے وسیلہ لیے۔ وسیلہ لیے بولے تو مطلب نیک لوگوں سے دعا کروانا، تو نبی نیک تھے، جا کے دعا مانگنے کے لیے بولتے تھے، بارش کے لیے دعا کرو، اللہ کے نبی دعا کرتے۔ تو یہ وسیلے کا معنی ہے، وسیلہ یعنی ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے تھے، اور وہ بھی صرف کب تک؟ جب تک نبی زندہ ہے۔ نبی انتقال ہوئے بعد صحابہ کرام نبی کی خبر کے پاس جا کے کھڑ کے دعا مانگے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی دعا نہیں مانگے ہیں۔ یعنی تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کی خبر کے پاس جا کے کھڑ کے یہ حساب سے دعا مانگنا کہ اے اللہ نبی زندہ تھے تو دعا نبی سے کرواتے تھے، اب مردہ ہیں، اے اللہ ان کے صدقے طفیل سے بارش نازل کر، ایسا بولے؟ نہیں بولے، بلکہ اللہ کے نبی کی خبر کو چھوڑ کے حضرت عباس کے پاس گئے جو حضرت عباس کے زندہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک نیک انسان جب تک زندہ ہے اس کی زندگی میں اس سے دعا کی درخواست کروا سکتے ہیں۔ اگر وہی انسان مر گیا تو پھر وہ مرے ہوئے انسان سے، مرحوم آدمی سے دعا نہیں کروا سکتے ہیں، دعا کی درخواست بھی نہیں کروا سکتے ہیں۔ تو یہی حدیث ان دو باتوں کے لیے بھی دلیل ہے۔ ایک تو نیک لوگوں سے دعا کروا سکتے، اس کے لیے بھی دلیل ہے، اور دوسری دلیل اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے اسی وقت تک صحابہ نبی سے جا کے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ جب انتقال ہو گئے اللہ کے نبی کی خبر کے پاس نہیں گئے بلکہ حضرت عباس کے پاس گئے، اور یہ بھی بولے کہ جب تک نبی زندہ تھے نبی کو ذریعہ بنا کے ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ اب نبی انتقال ہوئے ہیں تو اس لیے حضرت عباس سے ہم درخواست کر رہے ہیں۔ تو یہ جائز وسیلے کے اندر یہ تین کام جائز ہے، یعنی ایک مومن دعا کے اندر یہ تین باتوں کا وسیلہ لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ پہلا، شروع سے دیکھیے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ آپ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے جتنے نام آپ کو یاد ہیں یا بعد میں آپ یاد کریں گے وہ نام کا وسیلہ دے کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ تو رزاق ہے، ہم کو رزق دے۔ اے اللہ تو غفار ہے، ہم کو معاف فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، ہم پہ رحم کر۔ تو ایسا اللہ کے جو نام قرآن میں یا حدیث میں ذکر ہیں وہ ناموں کے واسطے سے وہ ناموں کو ذکر کر کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ دوسرا، نیک اعمال کا وسیلہ۔ آپ ایمان لائے، آپ کے ایمان میں سچائی ہے، آپ کے عمل میں سچائی ہے، آپ کی نیکی میں اخلاص ہے، آپ کی عبادتوں میں ریاکاری نہیں ہے، تو
تو وہ عبادت، وہ نیکی کا واسطہ دے کے بھی دعا کروا سکتے. آپ نے کسی گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا، وہ بھی یاد دلا کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. تیسرا، زندہ نیک لوگوں سے دعا کروانا. کوئی انسان نیک ہے، جب تک وہ زندہ ہے ان سے دعا کروا سکتے ہیں. اگر وہی انسان مر گیا تو پھر اس سے بھی دعا کروانا جائز نہیں ہوگا. اس بات پر پورے صحابہ کرام متفق تھے. ان کا متفقہ عقیدہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو نبی کے رخصت ہونے کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی نبی کی خبر کے پاس کھڑے ہو کر یا پھر نبی کے صدقے طفیل سے نبی کے مرنے کے بعد کوئی بھی دعا کے اندر نبی کے ایسا وسیلہ نہیں دیا ہے. تو یہ جائز وسیلے کے اندر یہ تین باتیں ہیں. یہ تین باتیں قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے ثابت ہے جو اب تک آپ سنے ہیں. تو یہ تین باتوں کے وسیلے سے یعنی ذریعے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں جو کہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو غیر شرعی وسیلہ ہے یعنی جو قرآن میں حدیث میں ثابت نہیں ہے، آپ وہ وسیلہ نہیں دے سکتے ہیں. بہت سارے ہیں. اس میں سے ایک تو مردوں کا وسیلہ. مردوں کا وسیلہ لینا حرام ہے. جو انسان دنیا میں نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے، مر گیا ہے، ان کا وسیلہ نہیں لے سکتے، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ رسول ہو. جب پیغمبر، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام ان کے صدقے طفیل سے دعا مانگنا صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو پھر کسی اور کے صدقے طفیل سے کیسے دعا مانگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مردوں سے نہیں مانگنا ہے. دوسرا، لوگوں میں وسیلے کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک غلط روایت کو لے کے. روایت کیا ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام لوگوں میں مشہور ہے. ہم بول رہے ہیں لوگوں میں مشہور ہے. لوگوں میں مشہور کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو اللہ کے عرش پہ دیکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کے پاس جا کے بولے اے اللہ میں محمد کے صدقے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری غلطی کو معاف کر. تو اللہ ان سے پوچھے کتے کہ آدم محمد کا نام یہ محمد کے صدقے طفیل سے کیسے دعا مانگنا سیکھ لیے؟ تو اللہ بولے کتے کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھے کہ آدم تم کیسے محمد کے صدقے طفیل سے دعا مانگے، تو آدم علیہ السلام بولے کہ اے اللہ تیرے عرش پہ میں نام دیکھا، جب تیرے نام کے بعد محمد کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرے نام کے بعد جب محمد کا نام دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تیرے بعد یہ محمد کا ہی مرتبہ زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں نے ان کے صدقے طفیل سے دعا مانگی. یہ بات لوگوں میں مشہور ہے. اس بات کی کوئی صحیح سند نہیں ہے. کوئی صحیح سند نہیں ہے. کوئی صحیح حدیث اس بارے میں ثابت نہیں ہے. تو یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ یہ من گھڑت لوگوں میں بہت سارے لوگ امت کے اندر پیدا ہوئے جو نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑائے، نبی کی حدیثوں کے بارے میں لوگوں میں گمراہی لائے، فتنے لائے، اپنے طرف سے بنائے حدیثیں، من گھڑت حدیث بولے تو اپنی طرف سے بنا کے لوگوں میں مشہور ہوئے. تو ویسے ہی ایک آدمی ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. یہ روایت میں یہ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں امام ابن المدینی رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاذ ہے، امام حاکم رحمت اللہ علیہ جن کی مستدرک حاکم کتاب مشہور ہے، علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری جن کی مشہور ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ. ایسے یہ بڑے بلند پائے کے محدثین کے نام میں رکھ رہا ہوں ورنہ اور بھی محدثین ہیں. تو ایسے بڑے بڑے محدثین نے اس راوی کو من گھڑت قرار دیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری قصوں کو اللہ کے نبی کے نام سے گھڑ دیا، بنا کے لوگوں میں مشہور کر دیا.
تو وہ اپنی زندگی میں جتنے قصے لوگوں میں اپنی طرف سے بنا کے پیش کیا اس میں سے یہ بھی ایک قصہ. آدم علیہ السلام صدقے طفیل سے, نبی کے صدقے طفیل سے دعا مانگے, بولے 100 روایت قصہ. یہ اسی عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا من گھڑت قصہ ہے جس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا ہے. امام حاکم نے اپنی ہی کتاب میں ذکر کیا ہے, امام ذہبی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر شرح میں اس کو ذکر کیے ہیں. تو ایسے من گھڑت آدمی کی باتوں کو لے کے آج مسلمانوں میں دعا کے بارے میں ایک نئی بدعت ہے. نبی کے پوری دعا کرتے, آخر میں پوری دعا کو پانی میں ملا ڈالتے, پانی میں مٹی میں ملا دیا, ختم, پوری دعا کر دیا اور آخر میں بول دیے کہ اے اللہ میری دعا کو نبی کے صدقے طفیل سے قبول فرما. آپ جتنی دعا کرے تھے, جتنے اچھے ارادے سے, اچھی مرضی سے کرے تھے, آپ پسند سے, اگر آپ اتنے پورے نیکیوں کو بھی ذکر کر کے دعا کرے ہوں گے, لیکن اگر آپ نے آخر میں وہ بول دیا تو پھر ختم. تو یہ من گھڑت باتوں کو لے کے لوگوں میں ایسی باتیں مشہور ہیں. تو سیدھی سی بات ہے, جب وہ روایت وہ بات ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو دلیل بنا کے نبی کے صدقے طفیل سے دعا مانگنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور آپ خود سوچئے کہ جب اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جب تک زندہ تھے لوگ آ کے دعا کرو بلکہ اللہ کے نبی سے بولتے تھے, لیکن نبی کے انتقال کے بعد کسی بھی, اتنے سارے صحابہ کرام ہیں, کسی بھی صحابی کی کسی بھی دعا کے اندر نہیں ملتا کہ انہوں نے نبی کے مرتبے کا وسیلہ دیا ہو, نبی کے صدقے طفیل سے دعا مانگے ہو. کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. مطلب من گھڑت حدیثیں ہیں, من گھڑت لوگاں بنا لیے, ضعیف حدیثیں, کمزور, ایسی بہت ساری روایتیں لوگوں میں لکھی گئی ہیں. تو لوگ جو ہے کتابوں کو لا کے اس میں جو حدیثیں دکھاتے وہ ایسی ہی باتیں, ایسی ہی روایتیں, ایسے ہی قصے رہتے جو بے بنیاد ہے, جو من گھڑت ہے, اور مسلمان اس کو پڑھ کے یا اس کو سن کے یہ سمجھ لیتے کہ چلو دیکھو یہیں پر دلیل ہے. تو اس طریقے سے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے, وسیلے کی جب بات آئے تو وسیلے کے اندر جائز وسیلہ ہے, جائز وسیلے کے اندر یہ 3 باتیں آتے ہیں. اللہ کے ناموں کا وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں, نیک اعمال کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں, زندہ نیک لوگوں سے دعا کروا سکتے ہیں. یہ 3 طریقے کا وسیلہ یعنی ذریعہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ مردوں کا وسیلہ لینا قرآن حدیث کے خلاف ہے. نبی کے صدقے طفیل سے دعا مانگنے کے بارے میں جو روایت لوگوں میں مشہور ہے وہ بے بنیاد ہے, من گھڑت ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے اور جو قصے ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں. صحیح احادیث سے یہ 3 باتیں ہی ثابت ہے. تو جتنا ثابت ہے اس پہ عمل کیجئے, جو ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑنے میں ہی ہماری سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی وسیلے کا صحیح معنی مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جائز جو وسیلہ ہے یہ 3 اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کے صدقے طفیل سے دعا مانگنے کی بات جب ثابت ہی نہیں ہے تو اے اللہ اس طریقے سے دعا مانگنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے دعا کے اندر ایسے غلط وسیلے لیتے ہیں, اے اللہ ان تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اسی پر عمل کرنے, اسی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کوئی ضروری سوال ہے تو کر سکتے ہیں. ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. بولیے, آ گیا سوال آپ کو؟
نیک زندہ لوگوں سے دعا کروا سکتے، وہ زندہ کیسا بھی ہو، یعنی اگر انہیں خود بیمار ہے تو دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، انہیں مسافر ہے دعا کروا سکتے ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسا انسان دو شرطیں، ایک نیک ہونا، دوسرا زندہ ہونا۔ نیک انسان زندہ ہے تو دعا کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا جی۔ نیک سے مراد نیک سے، ہاں جی، سوال اگر یہ ہے کہ نیک سے مراد اگر کوئی یہ لیتا ہے کہ اللہ کے ولیاں ملک کو جو صاحبان کو بٹھا کے رکھ ڈالی تو انہوں نے ہوتا ہے۔ نیک سے مراد دو شرطیں، جن کا ایمان عقیدہ توحید صحیح ہو، جن کا عمل ظاہراً باطناً صحیح ہو، جن کا عمل ظاہراً باطناً، یعنی اندرونی طور پہ بھی ان کا ایمان صحیح عقیدہ ہو اور ظاہری طور پہ بھی جو عبادتیں کر رہے ہیں وہ عبادتوں میں صحیح ہو۔ تو بھی جو صاحبہ اللہ کے ولیاں ملک بنا کے بیٹھتے ہیں، نمازیں ہی نہیں پڑھتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم تو دل سے نماز پڑھ رہے ہیں، الٹا ہمارے کو بولتے ہیں تمہیں دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں بول کے، تو وہ غلط ہے۔ تو اللہ کے ولی نیک انسان بولے تو جن کا عقیدہ ایمان صحیح ہو اور جن کا عمل ظاہراً و باطناً درست ہو، سنت کے مطابق ہو، تو ان سے دعا کروا سکتے ہیں، ٹھیک۔ ایک ساتھ دعا گئے کوئی ایک جی۔ ہاں وہ بھی اسی میں ہے، ہاں اسی میں ہے کہ میں یہ پوری کائنات کو محمد کی وجہ سے پیدا کیا ہوں، تو اسی میں ہے وہ بھی، وہ اس قصے کے آخری میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہتے وہ کہ وہی تو نام یاد رکھ لو، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، من گھڑت آدمی ہے۔ تو البتہ دیکھیے ایک تو یہ غلط بات، دوسری بات کیا ہے، آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو یہ من گھڑت باتیں لوگوں میں مشہور ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں اللہ سے معافی مغفرت کیسا مانگے، دعا کیسا کرے، قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ دعا کس کی ہے؟ یہ دعا آدم علیہ السلام کی ہے۔ کب کی ہے؟ اسی وقت کی ہے جب ان سے بھول ہوئی۔ تو پورا قصہ سورہ اعراف کے اندر ذکر ہے لگاتار شروع سے لے کو، تو اس کے آخر میں کیا ہے، خالا آدم اور حوا دونوں نے دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، یعنی غلطی کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آپ کے پاس دو قصے ہیں، یہ قصہ قرآن کا جو یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب دعا ہوئی تو دعا مانگے، دعا میں کیا مانگے، شروع میں ہی بولے اے ہمارے رب، تو اس میں واسطہ وسیلہ کہاں ہے؟ کہیں میں نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے ہے، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم اپنے جانوں پہ ظلم کر دیے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن کا ہے، دوسرا واقعہ ہے یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں قرآن کی دلیلیں ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی تو آدم علیہ السلام توبہ دعا کیسے مانگے، ایسے مانگے۔ تو جب صحیح طریقے سے ان کی دعا کا ذکر ہے تو اس کو صحیح ماننا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک جی جی۔ نبی کے وسیلے سے کوئی اگر دعا مانگتا ہے تو کیا شرک کے نیچے آتا ہے؟ یعنی آدمی کیسی نیت کرتا ہے؟ اگر آدمی نیت یہ کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہونے کے لیے نبی کا وسیلہ لینا ضروری سمجھتا ہے تو غلط ہے۔ غلط اس حساب سے کہ وہ ایک حرام ہے۔ حرام یعنی قرآن میں جب یہ ثابت ہے تو حلال کو چھوڑ کے آپ ایک دوسرے راستے کو اپنائیں۔ اگر آپ وسیلہ اس نیت سے لیتے ہیں کہ بغیر نبی کے صدقے طفیل سے اللہ میری دعا قبول کرتش نہیں بولے تو جب شرک ہوا۔ کیوں؟ آپ دعا قبول کرنے میں درجہ اللہ کو نہیں دے رہے، نبی کے صدقے کو دے رہے، تو ایسی صورت میں شرک ہوا۔ تو انسان کی نیت کو پکڑ کے ہے، اگر انسان نیت اس طریقے سے کرتا ہے تو پھر کبھی بھی شرک وہ کام جا کے بن سکتا ہے، ٹھیک۔
بولیے بولیے. جی حرج کیا بھی نہیں ہے. تو یعنی نبی کے خاندان ہے بول کو گئے تھے تو عباس کے پاس گئے ابو لہب کے پاس جانا تھا. نہیں نہیں وہی تو اللہ کے نبی کے خاندان والے تھے بول کو عباس کے پاس گئے, یا پھر نیک بھی ہے زندہ بھی ہے اس کے علاوہ نبی کے خاندان والے ہیں اس واسطے گئے. تو وہی نیک زندہ یہ اصل شرط ہے, اس کے بعد خاندان کا مسئلہ ہے, صرف خاندان کی وجہ سے نہیں ہے. حضرت عباس کے پاس صحابہ صرف خاندان کی بنیاد پہ نہیں گئے, ان کے پاس جانے کا مقصد نیک بھی ہے زندہ بھی ہے اس کے علاوہ نبی سے قریب قربت کا درجہ رکھتے ہیں اس وجہ سے گئے. تو نبی کے خاندان کے لوگوں سے ہی مانگنا اصل نہیں ہے. نبی کے خاندان میں اگر کوئی زندہ ہے اور نیک ہے تو پھر دعا مانگ سکتے ہیں, تو وہ نبی کے خاندان والے سے کیا کسی سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو وہی تو نیک یا زندہ آدمی ہو یہ شرط ہے, وہ چاہے کسی کا بھی ہو دعا کروا سکتے ہیں, دعا ان سے مانگنے کے لیے درخواست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دعا پڑھ کے اٹھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.